والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا عظیم الشان پروگرام ایک اللہ کے مقدس ولی کامل عارف باللہ حضور الشاہ دربر شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اصلی نام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ بہت سارے بزرگان دین القاب سے اوصاف سے پہچانے گئے ہیں۔ ان کے عرص پاک میں آج جو اس وقت ہندوستان میں شعراء کی صف میں سر فہرست ہیں، جن کو بڑے پیار سے بڑے اچھے انداز میں سنا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، علماء بھی اور عوام بھی آج آپ کی اس مبارک محفل میں وہی شعراء حاضر تھے الحمدللہ۔ نام تو آپ نے سنی ہے، شاہکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام محمد علی فیضی صاحب، اور وہیں پہ شاعر اسلام مداح خیر الانام غلام نور مجسم صاحب، وہیں پہ شاعر اسلام مداح خیر الانام عقیل الرحمن محمود پوری مراد آبادی، اور بھی حضرات نے پڑھا ہوگا تو مجھے معلوم نہیں۔ اور ممبر شریف پر اچھے اچھے علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی سب سے اچھا ہوں، ایسا نہیں ہے پیارو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ یہ لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ نعت شریف سنتا ہوں، میں بیٹھا ہوا تھکتا نہیں ہوں نعت شریف میں۔ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی نا آدمی پڑھتا ہے کبھی کبھی ایسا شعر آ جاتا ہے نا، وہ دل سے جا کے ٹکرا جاتا ہے، پڑھنے والے کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ یہی شعر اس کی قیمت ہے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ذریعہ جو بن جاتا ہے نا، وہ یہی شعر ایک محبت کا یہ نقطہ ہے کہ ہزاروں سال کی عبادتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور یہ محبت کا نقطہ ایک طرف ہوتا ہے۔ وہیں پر اگر بہت سارے عبادت گزار ہوں لیکن غرور تکبر کا بھی ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہاں جلوہ گر ہیں، یہ بھی تو عرس پاک کے موقع پر چاہتا ہوں کہ کچھ اللہ و رسول کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو آپ کی زندگی میں بھی کام آئے اور
آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے. بولو سننا چاہ رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. اچھا میں نے قرآن، اور مجھے لگتا شاید 2 بج رہے ہوں گے، 2 بج رہے ہوں گے. آپ لوگوں کی محبت اللہ سلامت رکھے. حضرت مولانا ارشاد صاحب، ان کی محبت بھری دعوت، کمیٹی والوں سے ملاقات، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں. میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے. ایک ایک زندگی کا لمحہ دیکھیں، اور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے شروع کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میں نے آیت بھی ایسی پڑھی جو بالکل تقریر اسی پر ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری زیب و زینت، بناوٹ، سجاوٹ، مال و دولت یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دل کے حالات اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اب ذرا دیکھیں، وہ باتیں اس محفل سے شروع کریں کہ ہم آج نیکیوں سے اتنے دور ہو گئے، اتنے دور، ایسا لگتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ نیکیاں، نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے پیارے، یہ زندگی بار بار نہیں آئے گی. جب چلے جائیں گے تو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا ہی پر ہے، وہاں پر نہیں. اب سنو، آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، عالم کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے. اور آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ، 5 چیزیں اور بھی عبادت میں سے: قلت الطعام، کم کھانا، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا. اس لفظ پہ ذرا توجہ رکھنا. کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا. اب اس کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اور دیکھنا. علامہ زمخشری فرماتے ہیں، اب تھوڑا سا گہرائی میں جاؤں گا مگر اس کو آسان کر کے بولوں گا انشاءاللہ. علامہ زمخشری فرماتے ہیں، آقا کا فرمان ذرا سنو، اگر کوئی مومن بندہ، اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں، قرآن بھی نہ پڑھے، تسبیح بھی نہ پڑھے، خالی بیٹھ جائے، تو بیٹھے گا، سانسیں تو لے گئی. مسجد میں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، آدھا 1 گھنٹہ خالی جا کر کے بیٹھ جائے، تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اور وہ سانسیں لے گا، تو جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالی اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی نیکیاں بولو؟ 400. اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایمانداری سے بتائیے، 5 وقت کی تو پڑھتے ہو، اس کے علاوہ اگر خالی ہوتے ہو، چوراہوں پہ بیٹھو گے، ایک دوسرے کی غیبت کرو گے، موبائل میں لگ جاؤ گے، وہ بھی قرآن و حدیث اس میں نہیں دیکھو گے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھو گے، کلپیں ادھر ادھر کی، واٹس ایپ وغیرہ چیک کرو، یہ ساری چیزیں. علامہ اگر 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ گئے تو کتنی دیر سانسیں لوگے؟ کتنی سانسیں لوگے؟ مجھے لگتا ہے کئی 100 سانسیں لے لی جائیں گے 1 گھنٹے میں. اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں کچھ پڑھے گا نہیں، کلمہ و کلام نہیں پڑھے، تسبیح نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، تو ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اگر بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا قرآن شریف کی تلاوت کرے تو کتنا ثواب ملے گا.
فیشن نکلا ہے جناب، نماز پڑھ کے جمعے کے دن مسجد سے اتنی تیز بھاگے گا، نہ نفل پڑھے نہ سنت غیر مؤکدہ پڑھے، جیسے بڑا اونچا مفتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہیں فقہی مسائل نکالنا، جنہیں درس و تدریس کا آگے کام کرنا، جنہیں تفسیر بیان کرنی ہے، انہوں نے نفل چھوڑ دیے، وہ چھوڑ کر کے اس سے جو ضروری کام ہے اس کو پکڑا۔ کوئی اگر ایک نکل کے آگے، اب سارے کے سارے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، ادھر امام صاحب نے جمعے کے دن سلام پھیرا، آدھے لوگ بھاگ چھوٹے۔ یہ ایک نیا فیشن ہے، ایسا لگتا ہے انہیں جیسے نیکی کی ضرورت ہی نہیں۔ بس خالی جلسے میں ایک نعرہ لگا دو، اللہ کرے تمہارا نعرہ جو رسمی نہ ہو، تمہارا اگر نعرہ ہو تو ایسا نعرہ ہو کہ تمہارے دل کی آواز اور کریکٹر سے نعرہ لگے، اعمال سے نعرہ لگے۔ خالی اگر ایک نعرہ لگا دیا، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ میری تقریر میں میں نے دیکھا نعرہ لگانے کھڑا ہو گیا تو منہ میں گٹکا بھی بھرا اس کو۔ یار عجیب بات ہے، منہ میں اس کا گٹکا بھی ہے، پان ہے، جبکہ پان کھانا یہ ناجائز نہیں ہے، مگر یار موقع محل تو دیکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تم نے کبھی غور کرا؟ اتنے مجمع میں کوئی جا کر کے خالی ہوا یا بیٹھا؟ آج جمعے کا دن تھا، اگر تمہارے یہاں کوئی 1 کلو سونا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس کا کتنا نام ہوگا، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پڑوس تو جلن کے مارے ویسے ہی مر جائے گا، اور ابل تو ہے ہی کہاں 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ سگے بھائی کی دیوار اگر اتنی ٹیڑھی ہے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی چل رہی ہے، دل میں جگہ نہیں جو سیدھی کرا دے۔ مگر پیارو آج تم جلسے میں آئے ہو، کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، اللہ کے مقدس ولی کے عرس کے موقع پر پیغام لے کر کے جاؤ، 1 نہیں 1000 کئی 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پالو گے۔ پالو گے کب؟ جب انہوں نے کہا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو کہا تھا علم حاصل کرو۔ کچھ لوگ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نعت شریف سنتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مقرر تقریر کرنے بیٹھا الحمدللہ میرا دیکھو بھائی الحمدللہ، تو آدھے سے زیادہ بھاگ جاتے ہیں، جیسے انہیں کوئی پکڑ کے جیل میں لے جا رہا ہے، جیسے انہیں کوئی تقریر کی اب ضرورت ہی نہیں، جیسے یہ سب محدث کبیر بنے ہوئے سب لوگ، جیسے بڑے بڑے علامہ، انہیں تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، کیا بات، بڑا علم ہے۔ اور یہ بھی نہیں جا کے سوئے گا، ادھر چوراہوں پہ، دکانوں پہ، روڈ پہ ٹہلتا رہے گا، وقت کاٹے گا وقت۔ جیسے اس کے پاس ایسے، اب جیسے بچوں کو نا اگر میزان یا نحو میر یا ہدایت النحو یا کافیہ شرجامی یاد ہو، جو گھنٹی اگر یاد ہوتی نا تو اس میں کوئی بچے کھیل میں ہی گزارتا ہے، یار یہ تو مطالعہ کیا ہوا چل کھیل میں گزارتا ہے، تو ایسا لگتا ہے تم سب علم والے ہو۔ اب ذرا سنو پیارے سنو، 1000 نہیں کئی 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کر پاؤ، اتنا ثواب ملے گا۔ بتا دوں، میری بات ہو تو پلٹو، اگر نبی کی بات ہو تو کیسے پلٹو گے؟ یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن حضرت ابو بکر صدیق کی ایک ادا تھی، وہ جمعے کے دن نا جمعے کی اذان سے پہلے جاتے تھے اور مسجد کو صاف کرتے تھے، جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے۔ پہلے جو پوچھنے کا نمبر ہی نہیں، جھاڑو مارنے کا نمبر آتا تھا، چھپروں کی ہوتی تھی، تن کے ان کے گر جاتے تھے، کوڑا ادھر ادھر سے ہوا چلتی تھی اڑوڑا کے آ جاتا تھا۔ مسجد کو صاف کر کے نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر دیا کرتے تھے۔ کئی جمعے ہو گئے، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق کے دل میں یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اے آقا
یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگو یہ ذرا دل پہ لے جانا، میرے نبی فرماتے ہیں سنو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام نوجوانوں تمہارے لیے بھی، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جمعے کے دن مسجد جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا اور ایک مٹھی مٹی کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ڈھونڈا ان باتوں کو، کبھی تلاشا ان باتوں کو؟ تمہارے تو گودام بھرے ہوں گے نیکیوں سے۔ 8 دن، اور اب تو حالت یہ ہے، کہہ دوں برا ماننے کی بات نہیں، برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگے؟ حق بات بول رہا ہوں۔ اگر کوئی مسجد کا صدر ہو گیا، سیکریٹری ہو گیا، اللہ نے عہدہ دے دیا، جمعے کے دن گیا تو ہاتھ کمر پہ رکھے، کہا امام صاحب تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا کیا؟ کہاں یہ محسن صاحب اس پہ نالی پہ تھوک پڑا، کوڑا کرکٹ سبے ادھر آدھر پڑی ہے؟ اچھا تمہارا مقام ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو گیا، تمہارا مقام مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ ہو گیا، تمہارا مقام حسنین کریمین سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب حکومت چلائی جا رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ علم سے دوری ہے۔ کیا ہے بولو؟ علم سے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، جمعہ کا دن ہے، مجھے حدیث یاد آنے لگی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، سبحان اللہ، من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ ارے یار ترجمہ تو سنو میری بہن، مشکل سے نا 20 یا 22 یا 25 منٹ کا، اور ہم لوگ تو 15 منٹ میں نپٹا دیتے ہیں، آپ لوگ آدھا گھنٹے کا کام ہے جمعے کے دن۔ نبی فرماتے مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پہ نور ہوگا۔ اب سنو، جس نے جمعے کے دن اگر 80 مرتبہ من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ، فرماتے جس نے جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا، غفر له ذنوب 80 عاما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں گناہ سے مراد ہے صغائر، کیا مراد ہے یہاں؟ ای صغیرہ، سمجھنا رہی بات؟ 80 سال کے گناہ۔ کبھی سوچا ایسا بھاگتا جمعے سے نکل کے نا جیسے اس کے گودام بھرے پڑے، اب انہیں ضرورت نہیں ہے نیکیوں کی، پاس ایک نعرہ لگا دیا، جنت میری اور میرے ابا کی۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں تو جاؤ گے، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے قبر جاؤ گے، مگر اس سے پہلے نا قبر میں سروس بھی ہوگی، جنت میں جانے سے پہلے ایک گیریج بھی ہے، وہاں سروس بھی ہونی ہے قبر میں۔ آپ تشریف لے آئے الحمدللہ، وہاں پر یہاں پہ قبر بھی ہے، قبر وہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کٹائی پٹائی سب کچھ ہوگا، اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یار اگر تم نا یہ باتیں 2 3 4 باتیں چن کے اکٹھی کرنا چاہو تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں،
بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ اگر کسی شخص پہ اللہ کی لعنت برس جائے، اللہ کی لعنت اس پہ برسے، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، آپ خود بتاؤ، آپ بتائیے، جس پہ اللہ کی لعنت برسے، ایک دم سامنے سے اللہ کی لعنت برسے، تو کیا وہ اوپر کو بڑھ سکتا ہے؟ تو کس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے تم نے کبھی ٹٹولا؟ قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن کا پڑھتے ہو؟ موقع ملتے ہی کہا 5 منٹ ملے گا تو واٹس اپ چیک کرتا دیکھوں کس کس کی چیٹنگ ہے، کس کس کا کیا ہے، کہاں کیا ہے، ایسا جیسے بورانا کتا۔ بعض تو نہ وضو بنائے گا، نہ نماز کو اتنا، نہ کسی چیز کو، نہ کسی چیز کو، موبائل کو ایسے ایسے نا موبائل میں لگا پڑا، لقمہ توڑا اور رگڑ لی، شوربے میں لگے نہ لگے، سالن میں لگے نہ لگے، سبزی میں لگے نہ لگے، دسترخوان پہ رگڑ کے کھا گیا۔ اس پگلے کو یہی پتہ نہیں ہے نمک مرچ ہے کہ نہیں ہے، اتنا بڑا مجنون ہے۔ موبائل استعمال کرو، اچھا استعمال کرو، کہیں جا رہے ہو نعت شریف سنو، قرآن کی تلاوت سنو، اچھا بیان سنو۔ علماء کے لیے موبائل ضروری ہے اس وقت، بتاؤں کیوں؟ پہلے ہم قرآن شریف سنانے جاتے تھے تو قرآن شریف لے کے جاتے تھے اپنے چھاپے کا، اب اسی میں ہے۔ پہلے ہم پڑھاتے تھے تو تقریر کرنے جاتے تھے تو کتابیں لے کے جاتے تھے مطالعے کی، اب سب اسی میں ہے۔ کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا تھا یا تو گھر جاتے تھے یا لائبریری میں جاتے تھے، اب سب اسی میں ہے۔ کسی چیز، کسی موضوع پہ مطالعہ کرنا، اب سب اسی میں۔ تو علماء کے لیے موبائل بڑا والا کام کا ہے، مگر تمہارے لیے تھوڑا کم کام کا ہے۔ جو لوگ اسکول پڑھتے ہیں، اگر ان کے گرامر کمزور ہیں تو وہ گرامر صحیح کر لیں، وہ انگلش میں کمزور ہیں انگلش صحیح کر لیں، میتھ میں کمزور ہیں تو میتھ صحیح کر لیں، آگے بڑھو۔ اور لڑکیوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں الا ماشاءاللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی 99% ان کے لیے تو، کواری لڑکیوں کے لیے تو زہر ہے۔ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی ایک رائے پیش کر سکتا ہوں، بہت سمجھے۔ 99 میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کے لیے جو کواری، جس کی شادی ہو گئی وہ اپنے شوہر کے لیے رکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ رہی، لیکن وہ بھی حساب سے چلائے۔ اور کواری لڑکیوں کے لیے انہیں ضرورت کیا ہے؟ ایک آدھ اگر کوئی ایسی پڑھنے والی ہے، کوئی پڑھ رہی ہے یا کوئی، تو وہ لیپ ٹاپ رکھ رہی ہے، ٹیبلٹ رکھ رہی ہے، وہ رکھ رہی ہے، لیکن جس پہ دیکھو تو موبائل، 100% پہ موبائل۔ حضرت 99 جو کواری لڑکیاں ان کے لیے زہر ہے۔ جب موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون آئے گا کہاں سے؟ موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون آئے گا کہاں؟ لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کی لعنت اب ذرا ڈھونڈو۔ اللہ کی لعنت کس پہ برستی ہے؟ میں بتاؤں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، شورا حضرات کی بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے کیا؟